بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، میں وڑیچ گروپ آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو چودھری امجد علی وڑائچ صاحب کی زندگی کا ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ واقعات تو ایسے ہزاروں ہیں، وہ بھی کبھی کبھار شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ اب یادوں کے سوا بچا ہی کیا ہے۔ چودھری امجد علی وڑائچ میرے خطے کا سب سے باکمال شخص جو میں نے دیکھا، جس سے سیکھا کہ زندگی مختصر بھی ہو تو انسان کے نقوش اس دنیا سے مٹائے نہیں جا سکتے۔ ایک ایسا شخص جس کے در پر کوئی سوالی بھی اپنی عرض لے کر گیا تو اس مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاست میں دور اندیش تھا وہ شخص جس کی صحبت میں جو رہا وہ اس کا ہو گیا۔ دشمنیاں نبھائیں تو مرد بن کے، کبھی کم ظرفی نہیں دکھائی۔ دشمن بھی چودھری امجد علی وڑائچ کی غیرت مندی اور اعلیٰ ظرفی کے قائل تھے۔ یاروں کا یار تھا، یاری میں غداری نہیں تھی، رشتوں کا پاسبان تھا، مرتے دم تک عزت غیرت کا دامن تھامے رکھا۔ ایسا بہادر انسان پنجاب میں اکیلا ہی تھا جس کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ امجد علی وڑائچ اس کی امید تھا۔ اندھیر نگری میں ایک چراغ تھا جس کی روشنی سے علاقہ کے بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ وہ باب کمال اور لاجواب کیوں تھا؟ دوستو، 2 دسمبر کا دن گورنمنٹ بوائز کالج گراؤنڈ میں نماز جنازہ کے بعد بے بس اور لاچار کھڑا ہچکیوں کے ساتھ آنسو بہا رہا تھا تو ایک بزرگ شخص جس کے چہرے سے نور برس رہا تھا، بھیگی پلکوں نم آنکھوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ میں ان کو وہ مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حوصلہ دونوں میں نہیں تھا۔ بمشکل ہم دونوں کچھ سنبھلے تو میں نے ان سے پوچھا، بزرگوں آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ علاقے کے نہیں لگتے؟ تو کہنے لگے، میں ملتان سے آیا ہوں۔ میں نے سوال کیا، حضور اتنی دور سے آئے ہیں، کیا شناسائی تھی چودھری امجد علی وڑائچ صاحب سے؟ تو کہنے لگے، دل کا دل سے رشتہ تھا، مسیحا تھے، فرشتہ تھے میرے لیے، عقیدت تھی ان سے مجھ کو۔ حیرانی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، میرے اور ان کے آنسو بھی نہیں تھم رہے تھے۔ کہنے لگے، میرا کوئی بیٹا نہیں، 4 بیٹیاں ہی ہیں۔ 2006 میں بیٹیاں جوان ہو گئیں تو ان کی شادیوں کے لیے جو 1 ایکڑ زرعی رقبہ تھا، سوچا یہ بیچ کر ان کو عزت سے رخصت کر دوں۔ میری تو کل جمع پونجی وہی رقبہ تھا۔ وہ 13 لاکھ روپے میں سودا کر کے بیچ دیا، 2 لاکھ ایڈوانس لیا، شادی کی تیاری شروع کر دی۔ باقی رقم کے لیے بیان دینے تحصیل آفس پہنچا تو خریدار پارٹی جو با اثر لوگ تھے، انہوں نے کہا، بابا جی بیان دے دیں، رقم بینک جا کر آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں نے وہاں بیان دیے تو مجھے بینک لے گئے۔ وہاں جا کر، آج پیسے نہیں آئے، کل لے جانا۔ مجھے احساس ہو گیا، لیکن اب کوئی چارہ بھی تو نہ تھا نا۔ ایسے ہی وہ مجھے خراب کرنے لگے۔ میں ملتان کے سب گیلانیوں، مخدوموں، قریشیوں، تھانہ کچہری ہر طرف گیا، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ الٹا مجھے دھمکیاں ملنے لگی کہ جان سے مار دیں گے، بیٹیاں اغوا کر کے لے جائیں گے۔ دھکے کھاتے کھاتے ہار چکا تھا، غریب انسان تھا، کوئی مدد بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہاں کسی نے کہا، گوجرا چلے جاؤ، وہاں کسی سے چودھری امجد علی وڑائچ کا پوچھ کر اس کی کوٹھی چلے جانا، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر دے۔ جیب میں آخری 1000 کا نوٹ تھا، سوچا وہاں جا کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ سفر کرتے کرتے گوجرا آیا، چودھری امجد علی وڑائچ صاحب کا پوچھا، کوٹھی پہنچ گیا، ملاقات ہو گئی۔ چودھری صاحب نے کہا، اگلے منگل کو میں ملتان آؤں گا۔ میرا موبائل نمبر لیا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھے کھانا بھی کھلایا اور میں واپس چلا گیا۔
سوچا روٹی تو ملتان میں بھی مل ہی جانی تھی، اتنے سفر کی کیا ضرورت تھی۔ واپس جا کر بھول گیا، کیونکہ مجھے یہ تھا یہ ایم این اے ہے، میرے اتنے سے کام کے لیے کیسے آئے گا، مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن اگلے منگل حیران اس وقت ہوا جب میری بیٹی نے کہا، ابو جی آپ کی کال آئی ہے، کوئی امجد علی وڑائچ صاحب ہیں، کہتے ہیں بابا جی کو کچہری چوک میں بھیج دیں۔ میں جلدی سے سائیکل پر بیٹھا اور کچہری چوک پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا وہی نوجوان امجد علی وڑائچ گن مینوں کے حصار میں کھڑا چھلی کھا رہا تھا۔ میں سائیکل پاس کھڑی کی تو انہوں نے چھلی مجھے پکڑائی اور گن مین کو کہا تم سائیکل پکڑو۔ مجھے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ان لوگوں کے گھر بتانے کا کہا۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا ہم دے دیں گے لیکن ابھی نہیں ہیں۔ چودھری صاحب نے ان کو کہا کہ فیصل آباد، ٹوبہ، جنگ، لاہور، کمالیہ، پیرمل کوئی عزیز رہتا ہے تو اسے ایک دفعہ کال کر کے پوچھ لو کہ امجد وڑائچ آیا ہے، اس غریب آدمی کے پیسے مانگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں چاہیے، اس سے مشورہ کر کے مجھے بتا دو اور پیسے لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ مختصر وہ گھر کے اندر گیا، شاید کسی سے رابطہ کیا ہو، واپس آ کر چودھری صاحب کے پاؤں میں گر گیا، 1 ہفتہ کی مہلت مانگنے لگا، لیکن چودھری صاحب نے کہا اب 2.25 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پیسوں کا بندوبست کرو۔ مختصر یہ کہ اس نے مقررہ 2 گھنٹے کے اندر کسی سے 2 لاکھ کسی سے 5 لاکھ کر کے مجھے 11 لاکھ پورے کر کے دیے۔ چودھری صاحب نے ان سے کہا اب اگر بابا جی کی طرف سے کوئی شکایت ملی، کوئی آپ نے تنگ کیا تو میں وارننگ بھی نہیں دوں گا۔ چودھری امجد علی وڑائچ صاحب نے مجھے دوبارہ گاڑی میں بٹھایا، مجھے گھر چھوڑا، میرے جو وہاں سے قریب ہی تھا میرا گھر، گن مین نے میرا سائیکل میرے حوالے کیا، میں نے سارے پیسے چودھری صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا چودھری صاحب جتنے مجھے دینے ہیں وہ دے دیں۔ چودھری صاحب نے وہ سارے پیسے مجھے دیے اور بس اتنا کہا کہ میری بہن بیٹیوں سے کہنا میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ میں نے روٹی چائے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن چودھری صاحب نے کہا میں صرف آپ کے کام کے لیے ملتان آیا ہوں، اسلام آباد جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اجازت طلب کی اور وہ چلے گئے۔ بابا جی بلند آواز میں رونے لگے اور کہنے لگے وہ فرشتہ تھا جو چلا گیا۔ ہم دونوں پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے اور پھر قبرستان کی طرف چل دیے۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ تھے جن کے دکھ تکلیف کا مداوا تھے چودھری امجد علی وڑائچ صاحب، جو جنازہ گاہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ چودھری امجد علی وڑائچ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، یقیناً آپ دیدہ ہو گئے ہوں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔